الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہی ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز آج اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو کڑی اور سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم ایک کے بعد ایک امہات المومنین رضی اللہ عنہن، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے تعلق سے بہت مختصر ان کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں. اور جس کڑی میں الحمدللہ ہم نے ایک کے بعد ایک پیدر پہ بہت ساری امہات المومنین ان کی سیرتیں دیکھی ہیں. آئیے اسی کڑی میں ایک اور کڑی آج ہم جوڑتے ہیں، اور آج جس اپنی ماں کی ہم سیرت دیکھیں گے، کیونکہ ازواج مطہرات مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں، مطلب امت کی مائیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک، تو وہ ہماری مائیں ہیں. تو آئیے ہم ان کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں دیکھتے ہیں. اور آج اس کڑی میں انشاءاللہ عزیز جو جس کو کہیں گے اس ہار میں جو موتی میں پرونے والا ہوں، وہ آج ہم دیکھیں گے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے تعلق سے ہم انشاءاللہ عزیز ان کے تعلق سے آج مختصر، بہرحال ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹے سے وقفے میں ہم بہت کچھ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ عزیز میں کچھ باتیں ان کی سیرت سے، تاکہ اس امت کے مرد اور خواتین اس اپنی ماں کی سیرت کو دیکھیں اور اس لحاظ سے ہم اپنے بچیوں کی اور اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. یقیناً اس کے اندر مردوں کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے اسباق ضرور ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً عورتوں کے لیے تو اس کے اندر نمونہ ہے ہی، چونکہ یہ ایک عورت تھی، ہماری ماں ہے اور ایک عورت تھی، تو خواتین کے لیے اور بھی آسان ہوتا ہے جب ایسی زندگیوں کو، ایسے پاک نفوس کو، مطلب پاک باز زندگیوں کو وہ دیکھتے ہیں، نفسوں کو، تو وہ بھی اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے مختصر سی چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کی خصوصیات جو بتائی جاتی ہے، بہرحال جو آتی ہے آپ کی سیرت میں، آپ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام رات کی نمازیں پڑھنے والی، بہت زیادہ نفل عبادت کرنے والی، متقی اور ایک پرہیزگار خاتون تھی، یاد رکھیں. یہ بہت آیا ہے آپ کی سیرت سے، اور اس کے تعلق سے آپ کی ایک فضیلت بھی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حفصہ کو آپ اپنے نکاح میں باقی رکھیے، اس لیے کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی ہے، اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہوں گی، یاد رکھیں. تو لہٰذا حفصہ رضی اللہ عنہ کی ایک صفت تو بہرحال جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی وہ یہ کہ وہ کثرت سے قیام کرنے والی اور روزے رکھنے والی ہے. یہ خود جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفت بتائی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ان کے والد کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیں، دین کے اندر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اگر کوئی شخصیت ہے، کسی کا مقام ہے، تو وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. کیونکہ یہ بات بالکل آیا تھی نبی کی زندگی میں، اور یہ بات بالکل آیا تھی نبی کی وفات کے بعد، اور یہ بات بالکل آج بھی آیا ہے نبی کی قبر کے ساتھ. مطلب یہ شخصیات ایسی ہے دو کہ نبی کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے روایتوں میں آتا ہے، ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابوبکر آئے اور عمر آئے. ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، ابوبکر پیچھے تھے اور عمر اس کے پیچھے تھے، ٹھیک ہے.
ہم نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بعد پیچھے سے عمر آئے. تو مطلب یہ بات آپ کو زندگی میں بالکل عیاں دکھیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ شخصیات. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی زندگیوں کے بعد ایک ہی مقام پر ایک ہی حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب مدفون. تو بہرحال یہ بڑی عظیم شخصیت ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق اور ان کے بعد عمر ابن خطاب کی شخصیت ہے. یہ ان کی بیٹی تھی، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی تھی. تو ان کے والد بڑے جلیل القدر شخصیت تھے. یہ امت کی عالمہ بھی تھی، یاد رکھیے، بڑی فصیح اور بلیغ تھی، شاعری کرتی تھی، اشعار بھی لکھے اور تقریر وغیرہ واز بہت فصیح اور بلیغ بہرحال اپنے آپ میں جو ہے کیا کرتی تھی. اور یہ بھی ان ماؤں میں سے ہماری ایک ماں ہے جو جن سے فتاوے لیے گئے، جو فتاوے دیتی تھی، یاد رکھیے. عائشہ رضی اللہ عنہا ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، ان کے تعلق تفصیلات دیکھی. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے دیکھا. کئی لوگ ان دونوں سے ان کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے کئی کی روایت کی. حفصہ رضی اللہ عنہا بھی اسی طرح سے ایک امت کی عالمہ اور فاضلہ تھی، ٹھیک ہے. مطلب یہ بھی انہی میں سے، انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد لوگ ان سے مسائل پوچھتے رہے آ کر. بلکہ ان کے تعلق سے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 60 حدیثیں انہوں نے روایت کی. یہ 60 حدیثیں ان کو منہ زبانی یاد تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہماری اس ماں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو ہے نسب جس کو کہیں گے آپ، حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل، تو آپ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ہے بیٹی ہے، جو کہ بہت اول دور میں اسلام لائے. اور ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ یہ بھی بہت اول دور میں بہت چھوٹی عمر میں اسلام لے آئی تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ کی ولادت جو ہے ان کی، اس کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے 5 سال صرف پہلے آپ کی جو ہے ولادت ہوئی، یاد رکھیے، آپ کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے والد محترم، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ آپ کے تعلق سے، آپ کی شخصیت کے تعلق سے ہمیں تفصیلات میں جانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. میں مختصر تعارف دے چکا ہوں. آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یاد رکھیے، جو اول اسلام لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پوری زندگی پھر ساتھ گزاری، زندگی میں ساتھ رہے. آپ دنیا میں سے جانے کے بعد آپ خلیفہ بنے اور اس کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفون ہوئے، یاد رکھیے. تو ان کے والد کے بہت سے فضائل اور مناقب یاد رکھیے. بہرحال ہم بہت سب تفصیلات میں اس معاملے میں نہیں جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی وہ یہ کہ آپ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہا، یاد رکھیے، یہ بھی ایمان لائی تھی، یاد رکھیے. اور یہ بڑی مشہور اور معروف صحابیہ ہے اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور یہ وہی عثمان ہے جو جن کے پاس کعبے کی چابیاں ہوا کرتی جن کے خاندان کے پاس، ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے بھائی بھی بہرحال ایمان لائے تھے اور جس کو کہیں گے یہ خود بھی جو ہے ایمان والی تھی، یاد رکھیے، اور بہت نیک اور پرہیزگار، بہرحال متقی پرہیزگار جو ہے خاتون تھی، یاد رکھیے. تو یہ آپ کی والدہ، یاد رکھیے. اسی طرح اگر آپ کے بھائیوں کا لیا جائے تو آپ کو ویسے تو کئی بھائی تھے، اس اعتبار سے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کئی آپ نے شادیاں کی اور آپ کو ان سے کئی اولادیں ہوئی. روایت کے مطابق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی 9 یا اس سے زیادہ یا اس کے قریب یا اس کے آس پاس نکاح ہوئے تھے. مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ 4 شادیاں ان کی، ہر وقت 4 بیویاں ہوتی تھی. کسی کا انتقال ہوتا یا کوئی طلاق ہو جاتی تو پھر وہ ایک نکاح اور کر لیتے. تو ایسے تو کئی ان کے بھائی ہوئے، لیکن اب ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے. ان کے سگے بھائی جس کو بولتے ہیں نا، اور ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے جس کو ہم کہیں گے. ویسے والد کی طرف سے تو ان کے اور بھی بھائی اور بہنیں، ایک یہ خود تھی اور ان کو 2 بھائی تھے، یاد رکھیں، جو کہ آپ کی یہ والدہ سے، زینب رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تھے. اور 2 بھائی بڑے مشہور اور معروف ہے. ایک کا نام جو عبد الرحمن ابن عمر اور دوسرے کا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. یہ دونوں جو ہے بڑے مشہور اور معروف صحابہ ہیں. ان میں سے خاص طور سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو بہت مشہور صحابی میں سے ایک صحابی ہے. آپ فقیہ الامہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے فقہ آپ سے اخذ کیے جاتے ہیں. آپ کی سمجھ دین کے معاملے میں، جہاں قرآن و سنت کا جہاں سمجھ لینا ہے، مطلب جو ٹیکسٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو آپ کی سمجھ کو لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ابن عمر کا قول ہے، ابن عمر نے یہ کیا، ہم نے ابن عمر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ابن عمر نے فلاں کیا، آپ کی رائے اس معاملے میں یہ تھی، ہم سنتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑے فقیہ الامہ تھے اور امت کے کبار مفتیان میں بہت بڑے مفتیان جس کو کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد جو فتاوے دیتے تھے، آپ کے بھائی بھی ان میں سے بہرحال
ایک ہے۔ تو بہرحال آپ کے والد عمر ابن خطاب ہے، آپ کی والدہ زینب ہے، آپ کی جو ہے بھائی عبداللہ بن عمر جیسی شخصیات ہے بہرحال، اور آپ ان کی یاد رکھیے بہن ہیں۔ دیگر اور بھی ان کے بڑے رشتے ہیں صحابہ سے، بہرحال ہم اس تفصیلات میں ابھی بہرحال ان کے ماموں کی طرف سے، ننیالی ان کے ددیال کی طرف سے، جیسا کہ زید بن خطاب ان کے چاچا ہیں، عمر بن خطاب کے بڑے بھائی، یہ بھی ایمان لائے تھے اور اول ایمان لانے والے لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی یاد رکھے شہید ہوئے، یاد رکھے۔ تو بہرحال زید بن خطاب ان کے بھائی تھے، لیکن یہ عمر بن خطاب کے سگے بھائی نہیں تھے، ماں الگ تھی، مطلب والد ایک ہی تھے لیکن والدائیں الگ تھی، یاد رکھے۔ بہرحال تو ان کا بڑا خاندان جس کو کہیں گے انٹیکٹ ہے، دور دور تک لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے خاندان میں، بڑے اول دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور انہوں نے اسلام کی جو کچھ ہو سکتا تھا مدد کی ان کے خاندان۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو ہے دیکھیں گے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہے آلریڈی بیوہ تھی، یاد رکھیں۔ اور میں اس سے پہلے بات رکھ چکا ہوں، ہماری ماؤں میں سے ٹھیک ہے صرف اور صرف عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ایک ہماری ایسی ماں تھی جو ہمارے نبی کے نکاح میں جب آئی تو کنواری تھی، باقی تمام کی تمام یا تو بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی، حضرت صفیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت خدیجہ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے یا تو آپ 2 بار مطلقہ تھی یا 2 بار بیوہ کی روایتیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو 2 بار تھی، اور باقی سب ایک بار کم از کم تھی، صرف مائی عائشہ ہی ایک ایسی خاتون تھی جو آپ کے نکاح میں آئی جو کنواری تھی، یاد۔ تو گویا یہ بھی پہلے سے نکاح ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو یہ ان کا سیکنڈ میرج تھا، یہ ان کا دوسرا نکاح تھا، یاد رکھیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، آپ کا پہلا نکاح خنیس رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جن کا پورا نام تھا خنیس بن حذافہ سہمی، ٹھیک ہے، خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، ان سے ان کا پہلا نکاح ہوا، اور یہ وہ صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جو بدری بھی ہے اور دونوں ہجرتیں بھی کی، مطلب یہ وہ صحابی تھے ان کے جو پہلے شوہر تھے خنیس، اور یہ خود بھی ظاہر سی بات ہے پھر ہجرت کر چکی تھی، یاد رکھیں، ان کی بیوی بھی۔ تو خنیس ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں بھی کی، پہلے حبشہ، دوسری مدینہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بدری ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے، یاد رکھیے۔ تو ان کا پہلے نکاح خنیس بن حذافہ سہمی، جو کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی مشہور معروف صحابی ہے، بہرحال ان کے جو ہے یہ بھائی تھے، مطلب حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہ دیور تھے، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا انتقال بہرحال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ کب انتقال ہوا، اس میں اختلاف بھی، کچھ نے کہا بدر کے بعد اور کچھ نے کہا احد کے بعد، احد میں ان کو ایک زخم لگا، پھر زخموں کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال ہوا، واللہ عالم، بہرحال روایتیں سے مختلف ہوتی ہے بہرحال۔ تو بہرحال تو ان کا انتقال بہرحال ہوا، اور یہ جو ہے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر نکاح کیا۔ اب بہرحال یہ نکاح کیسے ہوا ہم وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ آئیے اس تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ہے خنیس رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد مائی حفصہ جو ہے بڑی غمزدہ، رنجیدہ، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کیسا ہوتا ہے کہ ایک زندگی میں اچانک لائف پارٹنر چلے جائے، شوہر چلے جائے تو کیسا ہوتا ہے اکیلا انسان، اور خواتین کے لیے تو تھوڑا اور بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ احساسات کے اعتبار سے عورتیں اور زیادہ حساس ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ وہ مرد بھی بہت حساس ہوتے ہیں لیکن وہ شیئر نہیں کر پاتے ہیں، اور شیئر نہیں کر پاتے ہیں بول کے ٹینشن ان کا الگ ہوتا ہے، لیکن عورتیں بھی حساس ہوتی ہیں، ان کے احساسات بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور بہت جلدی ان کے احساسات چھلک جاتے ہیں۔ بہرحال ایک خاتون ہونے کے ناطے، کم عمر میں بیوہ ہونے کے ناطے آپ بڑی پریشان ہوں، اور روایت میں آتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہو گئی، تو آپ بڑی پریشان رہنے لگی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی پریشان ہے تو ماں بھی پریشان ہو گئی، مطلب ان کی بیوی، باپ بھی، مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، اور ایک لائف پارٹنر کی میری بیٹی کی ضرورت ہے، کیوں نہ میں ایسا کرتا ہوں جب ان کی عدت گزر گئی میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈتا ہوں۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی اپنی بیٹی کی تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے بڑا فکر مند ہوتا ہے، چاہے وہ کنواری ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کسی نہ کسی کے ساتھ رہے۔ اور اللہ نے انسان کو ایسا بنایا، ایک عمر کے بعد مرد عورت اور عورت مرد کے ساتھ جتنے خوش ہو سکتے ہیں، نہ عورتیں عورتوں کے اندر، نہ مرد مرد میں اتنے خوش ہو سکتے ہیں۔ مطلب میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رشتہ ہے، اور یہ ہمارے نیچر کے اندر اللہ نے بات کو ڈال دیا ہے، راسخ چیز ہے۔ مطلب کوئی بول سکتا ہے کہ میرے کو ضرورت نہیں کسی پارٹنر کی، بٹ کہیں نہ کہیں اس کی فیلنگس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چاہیے۔
تو بہرحال اب وہ اکیلی رہنے لگی اور ظاہر سی بات ہے شادی ہو چکی تھی، تو اس سے انسان کو ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی، پھر اکیلا پن اور بھی بھاری ہوتا ہے انسان کو محسوس. جیسا ایک انسان کے پاس گاڑی نہیں تھی تو بولتا مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، پھر گاڑی لی، پھر کسی وجہ سے بیچنا پڑی یا چلے گئی تو بولتا ہے یار بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ایک چیز استعمال کی عادت نہیں تھی، پھر لگ گئی تو ایک تھوڑا سا مزاج میں ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ پریشان ہونے لگی اور باپ بھی پریشان ہوتا بیٹی کو دیکھ کر، یہ بھی پتہ چلا. تو یہ کافی فکر مند ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ چلو میں کیا کرتا ہوں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے معاملات کرتا ہوں. بخاری میں، مسلم اور دیگر کتب میں ان کے واقعات بہرحال عمر ابن خطاب نے کیسا رشتہ ڈھونڈا وہ آتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں تھا کہ میں متقی پرہیزگار لڑکا اپنے بیٹی کے لیے ڈھونڈتا ہوں، اور آپ نے کیا کیا انتخاب کیا کہ چلو میں عثمان کے پاس جاتا ہوں اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بولتا ہوں کہ تم کیوں نہیں میری بیٹی سے جو نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ گئے تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس لیے بھی گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو ان کے نکاح میں تھی اس کا انتقال ہو چکا تھا، تو ابھی یہ اکیلے تھے. مطلب عثمان ابن عفان بھی آلریڈی میرڈ پرسن تھے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ان کا نکاح رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، وہ انتقال کر گئی تھی اور اب یہ اکیلے تھے، نکاح کی ان کو ضرورت تھی، تو سوچا کیوں نہ میں آفر دیتا ہوں کہ میری بیٹی سے عثمان نکاح کر لے. اور نبی نے جس کو اپنی بیٹی دی اس سے اچھا شخص دنیا میں کون ہو سکتا ہے. اس لیے تو عثمان ابن عفان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والا، کیونکہ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ایک کے بعد ایک آپ نے نکاح کیا، لیکن ابھی پہلی بیٹی کا انتقال ہوا تھا جس سے آپ نے نکاح کیا تھا. اب اس کے بعد عثمان ابن عفان کے پاس وہ کہتے ہیں میں گیا اور جا کے رشتہ پیش کیا. دیکھیے یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایک آدمی جو پہلے سے آلریڈی میرڈ ہے اس کے نکاح میں بھی آپ اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، اس کو بھی رشتہ دے سکتے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلی، باپ خود بھی رشتہ لے سکتا ہے بیٹی کا. ہمارے سماج میں معیوب مانا جاتا ہے، ایک الگ بات ہے، بٹ شریعتاً اس میں کوئی خبات نہیں. ابھی ہم نے اپنے رولس ریگولیشن اتنے بنا لیے، اللہ رحم کرے، کہ ہمارے نکاح اتنے مشکل ہو گئے کہ ہماری بیٹیاں ہم کو بوجھ نظر آنے لگی. بیٹیاں نہ کبھی بوجھ تھی، نہ کبھی بوجھ ہے، نہ کبھی بوجھ رہیں گی. مطلب نہ وہ کبھی وزن تھی والدین پر، نہ ہے نہ ہوں گی، لیکن ہمارے اپنے بنے گئے اور بنائے گئے سڑے ہوئے سسٹم نے ہم کو مجبور کر دیا آج. بہرحال تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گئے، وہ کہتے ان کے ابھی زوجیت میں کوئی بھی نہیں تھا اور اللہ کے رسول کی بیٹی انتقال کر چکی تھی. عثمان سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. عثمان ایک جوان انسان تھے. میں گیا اور رشتہ میں نے پیش کیا. عثمان نے کہا میں سوچ وچار کر کے بتاؤں گا، ابھی تو میں رپلائی نہیں کرتا ہوں، رسپانس نہیں دیتا ہوں، سوچ وچار کر کے بتاؤں گا. پھر کچھ دنوں بعد عثمان آئے اور کہا عمر میں نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا، میں نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. اب کیوں انہوں نے یہ کہا انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو میں نکاح کا ارادہ ابھی اور دا ٹائم بینگ ابھی تو نہیں رکھتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک دم دل بیٹھ گیا، جس کو بولتے ہیں ارے عثمان تو بڑے اچھے تھے اور میرے بڑے چہیتے ہیں اور بڑے چہیتے صحابی تھے، نبی کے داماد بن چکے تھے. ایک بار کاش کہ عثمان قبول کر لیتا. ہوتا ہے نا ایک انسان کو اچھا انسان دیکھ کے لگتا ہے نا میری بیٹی اس کے نکاح میں رہے. وہ بری خواہش نہیں ہے، اچھی خواہش. ٹھیک، ہونا ہو ایک الگ بات ہے پوری، لیکن رکھنے میں تو کوئی نہیں، اچھی سوچ. بہرحال نہیں ہوا. اس کے بعد یہ کہتے کہ میں نے سوچا اب کیا کروں، اس کے پاس لے جاؤں حفصہ کا رشتہ. تو پھر میں نے سوچا ابوبکر کے پاس لے جاتا ہوں. ابوبکر سے اچھی شخصیت کون ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہے، خاصم خاص ہے، اور کیا بول سکتے اردو کے اندر، جو بھی بڑا چہیتے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں، ساری چیزیں. اور یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو بھی اس کا علم ہوگا کہ ابوبکر صدیق عمر ابن خطاب سے 10 سال بڑے تھے عمر میں. جس کو رشتہ لے جایا جا رہا ہے لڑکی کے باپ سے لڑکا 10 سال بڑا ہے. دیکھیے عمر چھوٹی اور بڑی، خد چھوٹا اور بڑا، وزن زیادہ اور کم، کلر کس کا زیادہ اور کس کا ہوا ہے یہ معنی نہیں رکھتا. ایک گورے سے گورا آدمی ایک کالی سی کالی عورت سے شادی کر سکتا ہے، کوئی معنیت نہیں. ایک لمبا آدمی ایک چھوٹی عورت سے، یا ایک چھوٹا آدمی خد میں بڑی اپنے سے ہائٹڈ عورت سے شادی کر سکتا ہے. عمر اصل تقویٰ معیار ہے، اصل دینداری معیار ہے، یاد رکھیے، سمجھو اس کو. مسلم کس کو رشتہ لے جا رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں. ان کے بھی دوست تھے لیکن 10 سال بڑا دوست ہے، مطلب لڑکا لڑکی کے والد سے 10 سال بڑا ہے. وہ کہتے ہیں میں پھر گیا ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی حفصہ ہے، دیکھو یہ بیوہ ہو گئی، کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. عمر کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا اور پھر تھک گیا کہ ابوبکر کب جواب دیں گے. عثمان نے جواب دیا، مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن ابوبکر نے جواب نہیں دیا، مجھے بہت برا لگا.
رسپانس تو ایٹ لیسٹ تم بولتے نا، تم کچھ تو بولتے. انہوں نے کچھ نہیں بولا. اب وہ بھی کیوں، وہ بھی ہم دیکھیں کیوں نہیں بولا کچھ. حضرت عثمان نے نہ بول دیا، ابوبکر نے کچھ ہی نہیں بولا رضی اللہ عنہ، خاموش رہے. عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جب ابوبکر نے لمبا وقت لگا دیا تو مجھے غصہ آیا. یہ کیا ہے؟ اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کمپلین کروں گا عثمان کی بھی اور ابوبکر کی بھی، کہ عثمان نے انکار کر دیا اور ابوبکر نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا وہ ہوا اور گیا ابوبکر صدیق کے پاس. اور ابوبکر صدیق کو رشتہ بھیجنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر بھی ہو چکے تھے. حضرت عائشہ کا نکاح بھی ہو چکا تھا، حضرت عائشہ نکاح میں آ چکی تھی. یاد رکھیں حضرت عائشہ سے نکاح اللہ کے رسول نے 2 نمبر پہ کیا، یاد رکھیں. اس کے بعد سودا سے 3rd نمبر پہ کیا، لیکن وداعگی کے اعتبار سے حضرت عائشہ 3 نمبر پر آئی. بہرحال اب حضرت حفصہ 4تھی بیوی تھی. یاد رکھیں ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، تو ان کو لگا خاندان نبی سے بھی رشتے دار جڑ جاتا اپنا. نہیں ہوا تو کہا میں تو کمپلین لے جاؤں گا. ایک دن ذرا غصے میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول عثمان کو میں نے رشتہ بھیجا. تو عثمان نے سیدھے منع کر دیا، حالانکہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، عثمان کے نکاح میں کوئی لڑکی نہیں ہے، عورت نہیں ہے، پھر کیوں عثمان نے ایسا کیا؟ اور کہا مجھے تو ابوبکر نے تو جواب ہی نہیں دیا. کچھ تو بول دیتے ابوبکر، نہ بول دیتے ایٹ لیسٹ عثمان نے نہ بولا، لیکن ابوبکر تو جواب ہی نہیں دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایت کو سنی تو کیا فرمایا؟ انہوں نے تسلی دی اور جواب میں کہا تیری بیٹی کی شادی عثمان سے افضل انسان سے ہوں گی، اور عثمان کی شادی تیری بیٹی سے افضل عورت سے ہونے والی ہے. تیری بیٹی کا نکاح اس سے ہونے والا ہے، عثمان سے افضل شخصیت سے ہونے والا ہے، اس لیے تم فکر مت کر. اور عثمان کا نکاح اس سے ہونے والا ہے، تیری بیٹی سے افضل شخصیت سے ہونے والا ہے، اور تیری بیٹی سے افضل عورت سے ہوں گا. عمر ابن خطاب نے جب یہ سنا تو ریلیکس ہو گئے اور بڑے خوش ہو گئے کہ اب کچھ تو بھی اچھا ہی ہونے والا ہے، کہ تو میری بیٹی کو عثمان سے بھی اچھا کوئی ملنے والا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور عثمان کو میری بیٹی کے مقابلے میں کوئی اچھا ملنے والا، اس وجہ سے عثمان بھی نہیں کر رہا. اس لیے یہ ہوا تھا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو ابوبکر رشتہ لائے تھے، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دوسری بیٹی کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا، ام کلثوم کے. حضرت عثمان انتظار میں تھے کہ نبی کیا جواب دیں گے، لیکن ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے عمر کو کہ میں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. اور اسی وقت جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ رشتہ لے کر گئے تو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ابوبکر خاموش ہو گئے. ابوبکر صدیق نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا حفصہ کا. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی سے نکاح کرنے کا میرے سامنے اظہار کیا تھا، لیکن اس کو راز رکھو کہا تھا، اور میں نبی کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نہیں. اگر نبی نہ کہہ دیتے تو عمر میں ضرور اس سے شادی کر لیتا. مطلب مجھے رشتے سے مسئلہ ہی نہیں تھا، بٹ اللہ کے رسول نے ایک انٹینشن کا اظہار کیا تھا اور مجھ سے راز کہا تھا. تو راز کو افشا کرنا، ڈسکلوز کرنا سیکرٹ کو میرے دل سے نہیں تھا، اس لیے میں نے تم کو جواب ہی نہیں دیا. چونکہ میں جاتا تم کو جواب دیتا، تم پوچھتے کیوں. حضرت عثمان نے کیا کہہ دیا تھا، میں ابھی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، تو کلوز ہو گیا تھا. کہ ابوبکر کیا کہتے ہیں، مطلب ان کو ضرورت تھی نکاح کی، پھر بھی اب کہتے کیا، سمجھے آپ. تو کہا کہ میں نے وہ راز کو افشا نہیں کرنا چاہا. ٹھیک ہے. تو حفصہ کو عثمان سے افضل شوہر مل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عثمان کو حفصہ سے افضل عورت مل گئی، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. اور یہ دوسرا نکاح تھا آپ کا دوسری بیٹی سے، آپ کا پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد عثمان کا. بہرحال حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نکاح میں آ گئی، اور نکاح میں آنے کے بعد جو ہے پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آلریڈی پہلے سے 2 عورتیں موجود تھیں. حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، مائی جو ہے ہماری سودا رضی اللہ عنہا موجود تھی، اس کے بعد مائی عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، اور اب آئی حفصہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر آئی. اب یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد جو آپ کی ازواج تھی اس میں 2 گروپ بڑے نمایاں گروپ ہے. مطلب آپ کی بیویوں کے اندر 2 گروپس تھے، یا 2 گروپ لیڈرز تھے آپ کی بیویوں کے اندر جو 2 گروپس چلاتے تھے. اب دیکھیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جب سوکنیں ہوتی ہے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیتی ہے، تو یہ ہیومن نیچر ہے، اس کو آپ ادر وے یا نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. 2 گروپس تھے، ایک گروپ کے اندر مائی عائشہ، مائی سودا اور دیگر تھی، اور ایک گروپ مائی حفصہ چلاتی تھی. مطلب یہ لیڈرشپ تھی 2. اور جیسی مائی
حفصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ماں عائشہ کو تھوڑا گرا گزر آئی، تھوڑا سا ہیوی گیا، مطلب اس کو بولتے ہیں نا دل تھوڑا سا وہ ہو گیا، مطلب دل بھاری ہو گیا جس کو بولتے ہیں۔ اب اس کو بھی آپ غلط معنی میں نہ لیں، انسان ہونے کے ناطے یہاں کمپٹیشن تھا نبی کی قربت کا، کسی ایک شخصیت کا نہیں تھا۔ تو جو جتنا قریب ہوں گا دنیا میں وہ اتنا قریب ہوں گا جنت میں، جو جتنا قریب ہوں گا رفاقت حاصل کریں گا وہ اتنا علم حاصل کریں گا، اتنی نبی سے محبت ملنے سے، چونکہ نبی اللہ کے سب سے محبوب تھے، وہ سب سے محبوب بن جائیں گے۔ سمجھ رہے نا، نبی دنیا میں اللہ کو سب سے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کا جو محبوب ہے مطلب وہ اللہ کے محبوبوں میں سے شامل ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اللہ کو کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور ہر آدمی آپ سے محبت کرتا اور آپ کی قربت چاہتا ہے، چاہے جس بھی اعتبار سے مل جائے، ہے نا۔ ایسی بھی ہم نے عورتیں دیکھی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، کبھی آرام کرتے، دوپہر کا وقت ہوتا تو پسینہ آپ کے سر سے ٹپکتا، گرمی ہوتی شدید، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک کانچ کی کوئی چیز رکھتی، پسینے کو جمع کر لیا۔ محبت کی اتنی قربت ہوں گی، ظاہر سی بات ہے ایک عورت کیا کر سکتی، اور اللہ کے رسول سے ان کا دور کا رشتہ تھا، بہت دور کا تھا، لیکن دور کا رشتہ بھی اللہ کے رسول سے ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بڑا انسان ہے، تو آپ دور سے پہچان رہے تو بولتے ہمارے سسر کے ایک بہت اچھے دوست کے انہوں پہچان کے، وہ بھی پہچان ہے، یہ تو بڑا آدمی ہے، کہیں سے بھی لنک جڑ گیا تو جڑ گیا۔ تو یہ بھی دور سے رشتوں میں آتی تھی، بہت دور سے جاتا، ٹھیک ہے، بہرحال۔ تو لیکن قربت تو ہر آدمی نبی سے چاہتا تھا، تو بیویاں ہونے کے ناطے ان کا ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا کوئی نئی چیز نہیں تھی، یاد رکھیے، اس کو کوئی ادر وے نہ لے۔ سیکنڈ، ہیومن نیچر بھی ہے تھوڑا سا۔ اچھا، ماں عائشہ کو تھوڑا، ماں حفصہ سے کیوں ہوا ایسا دل تھوڑا سا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چہیتی بیوی تھی ابھی، ماں سودا نے تو اپنی باری بھی ان کو دے دی تھی بعد میں، ٹھیک، ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، اور عمر ابن خطاب کا بھی تو اپنا مقام تھا، ظاہر سی بات ہے نمبر 2 پہ تھے محبت میں، یہ 3 پہ جس کو کہیں گے۔ سائل نے سوال کیا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی تھے حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ آپ کو کون سب سے محبوب ہے، تو آپ نے کہا عائشہ، تو کہا نہیں مردوں میں، تو اس کا باپ، اس کا والد، سمجھ رہا ہے، عمر ابن خطاب اس کے بعد آتے ہیں، ٹھیک۔ تو لیکن پھر بھی سمجھے نا، ایک وہ ایسے خاندان سے تھی کہ مطلب اب تک ان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ، اللہ کے رسول سے دوستی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری چیزیں تھی، اب ابوبکر اور عمر بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہرحال۔ تو تھوڑا سا امہات المومنین 2 گروہوں میں یہاں بٹتی، یاد رکھیں، اس کے بعد کی آنے والی یا تو ادھر سے شامل ہوں گی یا تو ان کا پارٹ بننے والی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ لیکن یہ کمپٹیشن کیوں تھا؟ نبی سے قربت حاصل کرنے، جلن کی وجہ سے نہیں، غیرت کی وجہ سے، سمجھ رہے آپ، جلن نہیں، ایک غیرت ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان کو آپ دیکھیں کسی کی خدمت کر رہا ہے، اللہ سے کچھ کام لے رہا ہے، تو آپ بولتے آج اس کے بدلے میں ہو جاتا، تو یہ جلن نہیں ہوتی ہے، آدمی نہیں بولتا اللہ اس کو ہٹا دے اور مجھے ڈال دے، کاش، سمجھ رہا۔ تو یہ فطری جذبہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اندر نیچرل ہے، اور شوقن ہونے کے ناطے، اردو میں یہی لفظ ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرا، ویسے بہن ہوتی ہے وہ، لیکن اور لفظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے، مطلب مور دین 1 وائف جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بہرحال تھوڑا سا غیرت کا ہونا یہ بالکل عام بات ہے۔ ہم نے کئی روایتوں میں دیکھا کٹورا پھینک دی ایک دوسرے کا، سالن کا جو معاملہ ہو، بہرحال ابھی تفصیلات کا موقع نہیں، میں وہ سیرت میں رکھ چکا ہوں۔ تو یہ نبی سے قربت حاصل کرنے کے لیے تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے پیچھے کوئی حسد، جلن، لڑائی جھگڑا، خاندانی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیے امہات المومنین انسان تھی، انسان ہونے کے ناطے وہ جذبات جو انسانوں میں چھلکتے ہوتے ہیں، اور نبی سے قربت ہر انسان چاہتا ہے، تو یہ تو اور قریب ہونا چاہتی تھی بیویاں ہونے کے ناطے اس دنیا میں اور آخرت کے اندر۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی حفصہ کی شادی ہو گئی، آپ کے گھرانے میں آ گئی، آپ جب شامل ہوئی تو آپ تیسرے نمبر پہ سمجھو، حیات بیویاں جو تھی اس کے تیسرے نکاح کے اعتبار سے 4تھے نمبر پہ نکاح کے اندر آئی، یاد رکھیے۔ اور مائی عائشہ آلریڈی وہاں موجود تھی، اب جو ہے مائی سودا تھی، اور اس کے بعد یہاں آئی مائی حفصہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، یاد رکھیے۔ اور تھوڑا سا مائی عائشہ نے اس کو ناگوار ان پہ گزرا، کیونکہ وہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ نبی سے یہ مجھ سے زیادہ قریب نہ ہو جائے۔ اور مائی عائشہ کو ایک اور بار ایسے ہی ڈر لگا تھا جب مائی صفیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، چونکہ وہ دیکھنے دکھانے میں کافی خوبصورت، ان کو تھوڑا سا اور خدشہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان کے نیچر میں ہے کہ وہ کسی ایک بیویوں اگر زیادہ ہو تو محبت کر سکتا ہے، لیکن انصاف میں کمی نہیں ہوں گی، لیکن محبت میں تو آپ نہیں بول سکتے کہ برابر بانٹ کے سب کو دو،
اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہوتا انسان. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری روایت نہیں رکھ رہا ہوں، بس آپ کو مفہوم رکھتے جا رہا ہوں چونکہ روایتیں بڑی لمبی لمبی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھر پہ باری باری جایا کرتے، مطلب عصر سے مغرب کے بیچ سب کے پاس جتنی بیویاں تھیں آپ کا روٹین تھا. ابھی تو 3 ہی تھی آپ کے پاس، تو 3 کے پاس جا رہے تھے. تو بہرحال آپ کی بیویوں کے پاس آپ جایا کرتے تھے. ہوا یہ کہ مائی حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ کسی نے تحفے میں شہد دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، یا یوں کہہ سکتے آپ کو میٹھی چیز پسند تھی. میٹھا اور شہد آپ کھایا کرتے تھے، آپ پسند کرتے تھے اس کو، تو شہد آپ کو پسند تھا. اب غربت کا زمانہ ہے، مدینے کے ابتدائی، شہد بھی ایک نعمت ہے بہت بڑی، قیمتی چیز. آج بھی دیکھیں شہد ہر کوئی کسی کو نہیں میسر ہوتا، مہنگی چیز بھی ہوتی. کسی نے ایک بیرل، ایک تحفہ، ایک بڑا ڈبہ پیپا لا کے ان کو تحفے میں دیا. اب وہ کیا کرتی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آتے تو باقی ازواج کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا نا بھائی، شوہر اگر ایک سے زیادہ بیویاں گھر آ تو کوئی بھی چائے پیجیے، کوئی بولیں گے بسکٹ کھائیے. یہ حالت ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مائی حفصہ کے پاس شہد ہے اور نبی کو پسند ہے. تو اللہ کے رسول جب وہاں جاتے تو اب ظاہر سے شہد لا رہی ہے تو زیادہ وقت دیتے. اب زیادہ وقت دیتے کیوں دیتے، تو کھانا ہے وغیرہ ہے تو زیادہ بات کرتے. اب دیکھیے ہر بیوی شوہر سے قریب ہونا چاہ رہی ہے، لیکن یہاں ہر بیوی جس کا شوہر نبی ہو وہ اس سے قریب ہونا چاہ رہی ہے. یہ بھی آپ سوچیں. مائی عائشہ نے دیکھا، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا زیادہ بیٹھ رہے، تشریف رکھ رہے حفصہ کے گھر. انہوں نے کچھ ازواج کو لیا اور ازواج مطہرات کو لے کر ایک پلان بنایا. یہ بھی کوئی حسد اور جلن کی بنیاد پہ نہیں تھا، لیکن انسانی فطرت کے تقاضے ہیں. نبی سے قربت ہونے کا یہ طریقہ تھا، یا نبی سب کو ٹائم بھی برابر دے وہ بتانے کا ایک طریقہ تھا. مطلب چونکہ وہاں کھانا کے لیے رکتے تو زیادہ دیر رک جاتے. انہوں نے یہ کہا سودا سے، جب اللہ کے رسول عصر کے بعد حفصہ کے گھر سے آئیں گے تو سودا سے کہا کہ تم کہنا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ میں ایک پودا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کی بو آ رہی ہے. ایک فلاور تھا جو بدبودار ہوتا تھا، اچھی خوشبو نہیں ہوتی تھی اس کی. ٹھیک، اس کے لفظی بہرحال حدیث کے اندر آتے ہیں. وہ پودا جو ہے آپ اس کی اسمیل آ رہی ہے، اپن یہ پلان کر کے بولیں گے، مطلب شہد کھا کے آئیں گے تو یہ ہم بولیں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا کر جب آئے تو مائی عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے فلاں پودے کی، فلاں پھول کی بو آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے، ایسا تو کچھ لگ نہیں رہا ہے. پھر وہاں سے نکلے مائی سودا کے گھر گئے. مائی سودا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ منہ میں سے جو ہے گوگل یا گگل کچھ تو بھی اس کا، اب وہ اردو میں ترجمہ ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عربی میں جو بھی اس کا نام تھا، لیکن وہ بدبودار پودا تھا یا اس کا پھول اسمیل اچھا نہیں ہوتی تھی. تو کہا کہ وہ آپ کے منہ سے اس کی خوشبو آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے ایسا تو نہیں ہے، میں نے تو ایسی چیز کھائی، میں نے شہد کھایا اور شہد کی تو خوشبو ہوتی ہے، مطلب پاسبل تو نہیں ہے کہ ایسا ہو، بٹ وہ ہوگا. اب نیکسٹ ڈے بھی یہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے فلاں پودے کی بو آ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو وہ نہیں کھایا. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی اس پودے پہ بیٹھی ہو اور اس پھول کو اس نے لیا ہو اور وہ رس لایا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی اس پودے پہ بیٹھی ہو جس میں وہ اسمیل تھوڑا سا خوشبو اچھی ناگوار رہتی، اچھی خوشبو نہیں ہوتی، میں بھی وہ وہاں بیٹھی ہوں گی اور اس کے نتیجے میں وہ اسمیل اس شہد میں آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں اب شہد انشاءاللہ نہیں کھاؤں گا اور شہد کو اپنے اوپر حرام کر. اور مائی حفصہ سے کہا کہ تم یہ بات کسی کو مت بتانا، ٹھیک، مت بتانا. جب یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، لیکن اس کے بعد بھی مائی حفصہ سے وہ بات نکل گئی، اور نکلی بھی تو کس کے سامنے؟ مائی عائشہ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے نفس پہ حرام کر لیا. جب مائی سودا نے سنا کہ نبی نے ایک چیز کو اپنے نفس پہ حرام کر لیا صرف ہماری اس غلط بیانی کی وجہ سے کہ ہم نے ایسا پلان کیا، یہ تو ڈینجرس ہے. انہوں نے سوچا کہ میں ڈسکلوز کر دیتی ہوں. مائی عائشہ نے کہا حفصہ بالکل ڈسکلوز مت کرنا. حالانکہ مائی حفصہ یاد رکھیے عمر میں کافی بڑی مائی عائشہ سے، مائی عائشہ کافی چھوٹی عمر میں ان سے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے رشتے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، بیوی ہیں نا. مت بتانا، ڈسکلوز مت کرنا، ورنہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. اب اسی واقعے کے آگے پیچھے کچھ ایسا ہوا جس کی تفصیلات بہرحال روایتوں میں بھی نہیں ملتی. کیا ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ ہوا جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی حفصہ کو طلاق دے دی.
یا تو یہ واقعہ تھا. اچھا یہ واقعہ کو سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 اور 2 اور 3 مطلب سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 2 3 آپ پڑھیں. اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کی بات سنی جنہوں نے پلان کیا تھا ایک نبی کے معاملے میں, ایک جو ہے منصوبہ بنایا تھا نبی کے معاملے میں. سمجھ رہا؟ وہ واقعہ کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی پریسائسلی ہم نہیں جانتے. علماء نے بہت ساری باتیں لکھی کہ کیوں طلاق دے, لیکن یہ طلاق یاد ہے کہ طلاق رجعی تھی. طلاق رجعی تھی اور نصیحت کے لیے تھی, کیونکہ نبی تو کسی کو طلاق دے ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ نبی کا طلاق دینا مطلب وہ عورت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, چونکہ وہ امہات میں شامل ہو جاتی ہے نا, اس کا تو شادی نہیں ہو سکتی کسی سے. لیکن شاید نصیحت کو دی تھی, طلاق رجعی تھی یاد رکھیں, ایک طلاق لیکن دی تھی. شاید کچھ علماء لکھتے ہیں یہ واقعہ بولنے کی وجہ سے, نبی نے کیا کہا تھا, شاید میں نے اپنے آپ پہ حرام کر لیکن تم بولنا مت. اللہ نے نبی کو منع کیا, نبی تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اپنے نفس میں حرام کرنے والے, وہ ہو گیا. لیکن مائی حفصہ کو کیا کہا تھا, تم بولنا مت. مائی حفصہ نے لیکن کیا کیا, مائی عائشہ کو بول دیا. مائی عائشہ اور وہ دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی. شاید یہ چیز نے ٹریگر کیا, یہ چیز نے ایک پرابلم کیا کہ نبی نے جب نہ کہہ دیا تھا کیوں حفصہ نے یہ بات کی رضی اللہ عنہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس وجہ سے طلاق دی. یا پھر آپ کا ایک واقعہ اور آتا ہے کہ آپ تھوڑا سا مزاج کے اعتبار سے یاد رکھیے. دیکھیے پھر یہ بات بھی برے معنی مت لیجیے, انسان ہونے کے ناطے لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی جو ہے بیوی سے کچھ چیز میں مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا, ان کی بیوی نے. عمر ابن خطاب نے کہا تم عورتوں کی کیا حیثیت تھی اسلام سے پہلے, اب تم کو اسلام نے مقام دیا تو تم دیکھو اب مجھ سے عمر ابن خطاب سے بحث کر رہے. تو ان کی بیوی نے کہا میرے بارے میں تو تھوڑی سی بحث کر لی تو بڑی بات ہو رہی ہے, تمہاری بیٹی حفصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی ہے اور اللہ کے رسول سے دن بھر ناراض رہتا ہے, وہ کچھ نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جیسی واقعہ پتہ چلا آپ دوڑے آئے اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور کہا حفصہ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کبھی کرتی ہو جس کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں؟ تو کہا ہم کبھی کر لیتی. تو کہا بیٹی یہ حرکت مت کرنا, میں وارننگ دیتا ہوں تجھے, اور ایک بات یاد رکھنا عائشہ سے کمپیٹ مت کرنا, عائشہ سے مسابقہ مت کرنا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے اور انسانوں میں جو نبی کو سب سے چہیتے اس کی بیٹی ہے, تم اس کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتی ہو. مطلب صحابہ میں یہ بات آیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی سے زیادہ محبت کرتے, یہ کلیئر تھا. اور میں نے واقعہ بھی رکھا تھا, تحفے وغیرہ جب بھیجتے لوگ تو کب بھیجتے تھے, جب مائی عائشہ کی باری ہوتی تھی لوگ تحفے بھیجتے تھے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول قبول کر کے ان کے گھر میں رکھ دیتے تھے. دوسرے بیوی نے مطالبہ کیا کہ صحابہ سے کہو ہم بھی ہمارے گھر پہ بھی جب نبی رہتے تب بھی تحفے بھیجا کریں. ٹھیک ہے بہرحال, تو کہا کمپیٹ مت کرنا. میں بھی یہ چیز تھی یا وہ شہد والا واقعہ, واللہ عالم, ہم چونکہ تفصیلات نہیں جانتے, لیکن یہ بات تو ہوئی کہ ایسا ہوا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, طلاق دے دی, تو ابو داؤد کی روایت ہے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع بھی کر لیا. اور رجوع کرنے کے پیچھے جو حکمت بتائی گئی حدیث میں جاتی ہے, جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ عمر ابن خطاب پر شفقت کرتے ہوئے حفصہ سے رجوع کر لیں. عمر پہ شفقت کیجیے, وہ آپ کا دوست ہے, آپ اس سے رجوع کر لے, غصے میں نہ رہے یا پھر ایسی سزا اس کو نہ دے. دوسری ایک روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ حفصہ بنت عمر روزے دار, شب زندہ دار, مطلب راتوں کو جاگ کر نماز پڑھنے والی, دن میں روزے رکھنے والی ہے, اور جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی, لہٰذا آپ اس کو واپس لے لیجیے. وہ رجعی طلاق جو تھی اس کو ختم کر لیجیے اور رجوع کر لیجیے, یا تو عمر ابن خطاب کی وجہ سے یا پھر ان کے نماز اور ہو سکتا دونوں باتیں بھی ایک ساتھ جبرائیل لائے ہو, راوی نے ایک بات سنی ایک بات. ٹھیک بہرحال, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے رجوع کر لیا. اسی طرح جو ایک واقعہ آتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب حفصہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ رو رہی تھی, تو فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طلاق دے دی اور عمر ابن خطاب کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کو اللہ کے طلاق دے دی. آپ نے پوری دھول اپنے سر میں ڈال دی کہ میری بیٹی نے کیا غلطی کی, اور اس کے بعد جا کر کہا کہ اگر طلاق دے کے رجوع کر لی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اب نبی کو کبھی زندگی میں تم یہ موقع دوسرا مت دینا کہ وہ پھر سے تمہیں طلاق, اگر ایسا کیا تو عمر تم کو کبھی اپنے گھر میں قبول نہیں کریں گے. اتنا بڑا مقام پانے کے بعد تم کیسے ہی کر سکتے. بہرحال وہ معاملہ بہرحال ختم ہوا. اور اس تعلق سے ایک اور روایت اس طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, انہوں نے ایک مرتبہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور بہت ڈرتے کیونکہ عمر کا دبدبہ وہ کہتے اتنا زیادہ تھا کہ مجھے عمر سے ڈر لگتا.
ظاہر سی بات ہے یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس، اور عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، وہ کہتے تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا تھا عمر سے، تو 1 سال وہ انتظار کرتے رہے کہ عمر سے سوال کرو. پھر عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دن سوال کیا کہ امیر المومنین، انہوں نے سوال کیا سنی، سوال کروں؟ میں نے کہا امیر المومنین وہ 2 عورتیں کون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منصوبہ بنایا تھا؟ ایک تو عمر کی شخصیت دبدبے والی، اس پر سوال بھی ایسا ہے کہ ان کو معلوم جواب کیا آنے والا ہے، ان کی بیٹی کے بارے میں بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ، تو ڈبل آدمی کو لگتا ہے ایسا کوئی ایک واقعہ ہو گیا اور اس میں کسی کا بیٹا ہے، اب آپ اتھارٹی بھی وہی آدمی ہے لیکن آپ سوال کر رہے ہیں کیا ہوا تھا، اور اس کا بیٹا بھی تھا، تو آدمی ڈرتے ڈرتے کرتے. اب 1 سال لگ گیا ان کو ایک سوال کرنے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ کون 2 عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کے بارے میں منصوبہ بنایا تھا؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا عائشہ اور حفصہ. فوراً کہہ دیا کہ عائشہ اور حفصہ، اور کون تھی؟ یہ دونوں کے بارے میں جو آیتیں تھی، کون سی آیتیں؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 ورسز آیت نمبر 1، 2 اور 3. آپ اس کو جا کے پڑھ لیں، تفصیلات کا موقع نہیں بہرحال، ٹھیک ہے. اور نبی نے ہم وارن کیا کہ اگر تم سب عورتیں بھی مل کر نبی کے خلاف ہو جاؤ تو اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ ہے، اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے. اب نیکسٹ ٹائم ایسے منصوبے نہیں بننا چاہیے نبی کے خلاف، ٹھیک ہے، بالکل بھی ایسے منصوبے نہیں بننا چاہیے. تو بہرحال اس کی وضاحت جو ہے قرآن میں بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1، 2، 3 آپ بہرحال دیکھ لیں، اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. اور اس کے بعد عمر ابن خطاب نے نصیحت کی اپنی بیٹی کو کہ آئندہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے. شاید وہ کیا واقعہ تھا جو منصوبہ پہلے بن گیا تھا کہ ہم ایسا بولیں گے بواری، اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ میں شہد کو حرام کر لوں گا. اللہ کے رسول نے حفصہ سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ تم کسی کو مت بولنا، لیکن یہ بات میں نے ایسا کر لیا ہوں، اور انہوں نے ماں عائشہ کو بولتی ہے. تو یہ 2 تھی، تو اللہ نے سن لی ان 2 عورتوں کی بات جو نبی کے بارے میں فلاں فلاں وہ کر رہی تھی. تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ عائشہ اور حفصہ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تھی، یاد رکھ، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی وجہ تھی، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض کیا تھا، یا یہ واقعہ جو بولنا نہیں تھا وہ بول دیا تھا، یہ شاید وجہ رہی تھی اس طلاق کی. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ایک فصیح اور بلیغ، مطلب بہت ہی زبان کا عربی کا نالج رکھنے والی، فصاحت اور بلاغت تھی آپ کے بولنے میں، آپ شاعری بھی کر لیتی تھی، شاعرہ بھی تھی، ایک طرح سے کہیں اشعار وغیرہ بول لیا کرتی تھی. یاد رکھیے آپ کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ تھی، یاد رکھیے کہ آپ جو ہے چیزوں کو محفوظ رکھتی تھی، چیزوں کی اہمیت کو سمجھتی تھی، اور مزاج میں تھوڑی سی سختی، ظاہر سی بات ہے اپنے والد کا بھی کہیں نہ کہیں اثر تھا آپ کے اس کا. تو ایک جو رعب اس امہات المومنین کا تھا دوسروں میں وہ نظر نہیں آتا ہے. ہوتا ہے ایک عورت کا ایک مزاج ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو ایک خاص چیز کے لیے چنا گیا، اور وہ کیا تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا واقعہ. زندگی میں تو آپ کی گواہی دے دی جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ بہت روزہ دار ہے، راتوں کو نماز پڑھنے والی ہے، اور آپ کی جنت میں بیوی ہونے والی. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، یاد رکھیے حیلۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ آپ کے پاس وہ نسخہ رکھا گیا قرآن کا جو نسخہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا تھا. آپ سب جانتے ہیں جنگ یمامہ ہوئی، یہ تقریباً 12 ہجری کا ہی واقعہ ہے. جنگ یمامہ میں بہت کثرت سے قراء صحابہ، حافظ صحابہ مارے گئے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا اظہار کیا ابوبکر صدیق سے کہ ابوبکر کیوں نہ قرآن کو ہم لکھ لیں، چونکہ قراء اگر اسی رفتار سے انتقال کر دے گئے، شہید ہوتے گئے، مارے گئے، تو پھر ہوگا کیا کہ قرآن ذہنوں میں تھا لیکن لکھے ہوئے شکل میں نہیں تھا، تو قرآن مشکل ہو جائے گا بعد میں جمع کرنا، کیوں نہ ہم لکھ لیں. ابوبکر صدیق نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کا دل کھول دیا، انہوں نے ہاں کہا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اپوائنٹ کیا گیا، کمیٹی بنائے گی 5، 6، 7 ممبران کی الگ الگ روایتیں. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ چونکہ نوجوان تھے، قاری تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنتے اور سناتے، یہ بھی موجود تھے، اور آخری بار بھی جب سنایا تھا آپ موجود. تو آپ کو اپوائنٹ کیا گیا، آپ لکھو. آپ نے تو پہلے کہہ دیا کہ بھائی مجھے اگر کہہ دو یہ پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو تو میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ قرآن لکھنے کا ذمہ مت دو، چونکہ آنے والی نسلیں اس پہ ڈیپینڈ ہے، کچھ غلطی ہو جائے تو میرا کیا ہوگا. بٹ بہرحال بعد میں انہوں نے ذمہ داری لی، قرآن کو جمع کیا گیا. بہت ایک لمبا ہے، میں نے اس پہ ایک تفصیلی بیان دیا ہے. قرآن کا نازل ہونا اور جمع ہونا، اس کے تعلق سے ریولیشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن میرا ایک پورا تفصیلی لیکچر ہے. بہرحال تب یہ واقعہ، اس کے بعد وہ قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں چمڑے کے اوپر لکھ لیا گیا. لکھنے کے بعد یہ مصحف جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھی گئی، اور فوراً بہرحال ان کا اس کے بعد انتقال ہو گیا. عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی حفصہ کو ذمہ داری دے دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی کہ اب تم اس کو سنبھالو. تو گویا کچھ علماء لکھتے ہیں
چونکہ انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں عثمان ابن عفان نے گزارش کی کہ اے مائی یہ قرآن کا نسخہ اگر مجھے دے اس وعدے پہ کہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ لوٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو انہوں نے دیا، اسی سے 6 کاپیز بنی، اور وہ 6 کاپیز پھر آفیشیل کاپیز بنی، اور اسی سے سارے قرآن دنیا میں لکھے گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کچھ، کہ چونکہ یہ قرآن کی حفاظت میں شامل تھی، جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے اور جتنی آیتیں پڑھیں گے، حفصہ بھی انشاءاللہ اس ثواب میں شامل، کیونکہ انہوں نے اس کی حفاظت رکھا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا، الحمدللہ ان 6 کاپیز میں سے 2 کاپیز آج بھی بالکل محفوظ ہیں۔ ایک ٹوپ کاپی میوزیم استنبول میں موجود ہے، اور ایک جو ہے تاشقند کے اندر ایک میوزیم ہے، دونوں کاپیز الحمدللہ موجود ہے، یاد رکھیں۔ تو گویا قرآن سب سے اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 14 یا 15 یا 18 سال کے بعد والا قرآن کی کاپیز آج ہی موجود ہے، اور یہ شرف قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کتاب اتنے کم وقت میں لکھی گئی، اس شخصیت کے جس پر وہ چیز اتری تھی اتنے کم وقت میں۔ آپ کو معلوم توریت کے کچھ نسخے اور توریت کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی روایتیں جو انہوں نے کہا وہ 1600 سال بعد لکھی گئی موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 570 سال بعد کے نسخے سے وہ ساری کتابیں آج لکھی گئی، اور اس سے پہلے کا نسخہ ہی موجود نہیں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے 20 سال بعد کی کاپی موجود۔ بہرحال یہ کاپی ان کے پاس تھی، اور یہ انہی کے پاس رہی، اور وہ 6 کاپیاں آفیشیل بنی، الگ الگ جگہ گئی، اسی سے سارے قرآن لکھے گئے، اور اسی لیے مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ قرآن کی کاپی کو یاد رکھیں، حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کر دیا خیرت پر، ایک مصحف کے اوپر یاد رکھی، تاکہ قیامت تک کے جتنے اختلافات تھے وہ کیوں تھے کیا تھے، اس میں نے وہ میرے لیکچر میں تفصیلات رکھی، ابھی موقع نہیں بنا۔ اس کے بعد یہ مصحف حضرت حفصہ کے پاس ہی رہی۔ مروان جب گورنر بنا اس نے ریکویسٹ کیا حفصہ سے مصحف دے دے، چونکہ اگر اختلاف کے چانسز تھے تو اس مصحف سے ابھی بھی تھے، کیونکہ اس میں خیرت کا ویریشن اور ڈفرنس حروف کا تھا، لیکن حضرت حفصہ نے بالکل انکار کر دیا۔ ان کو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، جب نہ بول دیا تو نہ تھے۔ مروان رکا رہا۔ جیسی حفصہ کا انتقال ہوا، مروان نے سب سے پہلے قرآن ان کے گھر سے نکالا اور اس قرآن کو ختم کر دیا، تاکہ تھوڑا بہت جو حروف کا اختلاف، حروف کیا تھے؟ قرآن کو پڑھنے کے الگ الگ طریقے، خیرتیں نہیں، خیرت ایک الگ طریقہ، حروف بالکل ڈفرنٹ چیز تھی، ابھی موقع نہیں سمجھانے کا، میرے لیکچر کو آپ دیکھیں، اس میں حروف کی 7 قسمیں کیا تھی اور کیسی تھی، میں نے تفصیلات رکھی، تاکہ وہ حروف کا ڈفرنس صحابہ سمجھتے تھے، عرب سمجھتے تھے چونکہ ان کی وہ زبان تھی، لیکن جو غیر عرب تھے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ملک بن مروان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی حضرت حفصہ کی، اور وہ قرآن میں نے ختم کیا، تو انہوں نے قرآن کو محفوظ رکھا، یا ان کو اس لائق سمجھا گیا کہ رکھے، اور قیامت تک اس کا اجر ان کو انشاءاللہ عزیز ملتا رہیں گا جب تک قرآن محفوظ ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک واقعہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے پیٹرولنگ آپ کی عادت تھی، رات میں گھومتے، رعایا کی سوچ وچار کیا چل رہا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نغمہ گا رہی، نظم گا رہی اپنے شوہر کے لیے، تو لگا یہ کیا ہے، پھر دوسرے دن پھر گا رہی ہے، کوئی پریشان ہو، انہوں نے جا کے پوچھا کہ اے عورت کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم ایسے نظمیں اشعار گا رہی ہو اپنے شوہر کے لیے؟ امیر المومنین میں کروں کیا، 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے میرے شوہر کو آپ نے بھیج دیا، تو میرے کو ادھیکار حق وقت ہے یا نہیں ہے، میرے فوج میں تھے ان کے ہسبینڈ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لگا رے پوائنٹ تو امپورٹنٹ بول رہی ہے کہ میں نے تو بھیج دیا اس کو بارڈر پہ، اس کے شوہر کو، اب یہ بول رہی کہ 4 منتھ سے زیادہ ہو گئے تو میرے کچھ رائٹس ہے ہی نہیں ہے، حق ہے ہی نہیں ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، اب یاد میں کیا میں اچھے نغمے بھی نہ گاؤں اپنے شوہر کے؟ دیکھیے عرب بہت لنگوسٹک اپنی زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو واقعات پر آپ کو سنا دیں گے اشعار، اور واقعہ ہوا اور اشعار سنا دیں، اتنے وہ تھے، سمجھے آپ؟ لنگوسٹکلی عربی میں فصاحت اور بلاغت، یہ کسی بھی زبان میں آپ اگر اس چیز کو جانتے ہوں گے، آج کے دور میں تھوڑا مشکل ہے سمجھنا، لیکن میں نے دیکھا ہوں وہ دور، میں اتنا پرانا بھی نہیں ہوں لیکن میں نے دیکھا ہوں وہ دور، کیا تھا وہ کہ جب عورتیں جمع ہو جاتی مجلس کے اندر، اور جن کی دادیاں وغیرہ آپ نے دیکھی تو آپ نے دیکھا ہوں، اور ان سے پوچھتے آپ کے شوہر کا نام کیا، کوئی اپنے شوہر کا نام نہیں بتاتا سوائے وہ اشعار پڑھتے، اگر کسی میں نے دیکھا ہوں ایسی مجلس ہے جس میں عورتیں اشعار پڑھ کے اشعار کے اندر اپنے شوہر کا نام لیتی ہے، ایسا رسپیکٹ، شوہر کا نام لینا کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن
ایز اے ٹوکن آف رسپیکٹ بولتے ہیں نا، عزت کے لیے، تو اشعار بنا دیتی تھی. تو میں نے دیکھا ہوں، تو آپ بھی شاید. تو عرب تو بہت مہارت رکھتے تھے اپنی زبان میں لنگوسٹکلی، تو بیٹھے بیٹھے قصیدے لکھ دیتے تھے، نظمیں بنا دیتے تھے. تو عورت نے بنا دی نظم، بس روز ایک نظم بنا رہی، پڑھ رہی. اب ان مومن عمر میں خطاب کو تھوڑا سا وہ، ارے یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی گائیں گی، کریں گی، بات پھیلیں گی، لوگ سنیں گے، اس کی آواز بھی باہر آ رہی ہے. اب اس کا درد ہے بھائی. ایک آدمی رو رہا ہے کسی کی یاد میں، اس کا درد ہے، آپ منہ تو نہیں بند کر سکتے اس کا. اس نے کہا 4 مہینے زیادہ ہو گئے اور تم کچھ کرتے بھی نہیں ہو. تو یہ فوراً اپنے بیٹی کے پاس حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہا بیٹی ایک شرعی مسئلہ ہے، شرمانہ مت جواب دینا. تو کہا پوچھیے. تو کہا ایک عورت کتنے دن اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے؟ 4 مہینے. تو کہا ٹھیک ہے میں بلا دیتا ہوں، اور ایک خط لکھ کے اس کو بلا دیا، اور ایک فرمان آپ نے جاری کیا. فرمان کیا جاری کیا؟ کہ اب ہر فوجی کو 4 مہینے کے اندر چھٹی مل جائیں گی، 4 months میں وہ واپس آئیں گا اپنے گھر، اس سے زیادہ اپنے بیوی سے دور نہیں رہیں گا. یہ آپ نے جاری کر دیا. یہ تب ہوا اور حضرت حفصہ سے مشورہ لینے کے بعد یہ کیا گیا. لیکن یہاں کلیریفیکیشن کی بھی ضرورت ہے. کلیریفیکیشن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب شریعت کا تو پارٹ نہیں ہے، لیکن ایک حکمت کے ساتھ بنایا گیا ایک چیز ہے جو حضرت عمر نے بنایا. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. لیکن میں شریعت کا حصہ کیوں نہیں بول رہا ہوں، ایسے کئی واقعات میں نے سنے جہاں شوہروں کو بیویوں نے 4 مہینے کے اندر جاب سے بلا لیا واپس، وہ بیچارے دوڑے دوڑے آ بھی گئے. تو وہ کیا بولے فون پر، جلدی آ جاؤ اپنی طلاق ہو جائیں گی. نہیں تو شوہر ڈر گیا، بھاگ کے 4 مہینے میں آ گیا. اب جب آیا بیوی کے پاس تو بولے وہ کیا ہو گیا تم طلاق. اب اس کو کیا لگ رہا کچھ تو بھی اسے گھر والے پلان کر رہے یا ایسا کچھ تو بھی ہو گیا ایشو. جب آگے پوچھتا نہیں، بولے وہ 4 مہینے زیادہ دور ہیں، طلاق خود بخود ہو جاتی ہے. مطلب ان کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ 4 مہینے زیادہ میاں بیوی جسمانی تعلقات قائم نہیں کیے تو طلاق ہو جاتی، تو لہٰذا بلا لیے. اب وہ آدمی شرما شرمی میں یہ سوالات پوچھتا تو نہیں، لیکن شرعی مسئلہ تو ہے. تو حضرت عمر نے یہ کیا تھا سہولت دینے کے لیے، بٹ اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میاں بیوی کتنے بھی دن دور رہنا چاہے تو ان کے دور رہنے سے نہ ان کی طلاق پڑتی نہ کچھ ہوتا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے شوہر 1 سال سے ساتھ نہیں تو کہ ہماری طلاق ہوگی، تو آٹومیٹک طلاق نہیں ہوتی. اچھا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے شوہر ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، مطلب طلاق بھی نہیں دیے، خلا بھی نہیں ہم نے لیے، 4 سال ہو گئے تو کیا رشتہ ٹوٹ گیا؟ تو 100 سال بھی دور رہنے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ طلاق لیتے نہیں، جب تک آپ طلاق لیتے نہیں. اچھا طلاق کے بارے میں لوگوں کا ایک عجیب مسئلہ، حالانکہ موضوع نہیں لیکن مختصر رکھ دیتا ہوں خالی، کہ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں کتنا عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے یہ طلاق کے نام پر، ہے نا، بس بول دیے طلاق اور طلاق ہو گئی. صحیح نہیں، صحیح نہیں. اچھا پریکٹیکلی ایک لڑکا اور لڑکی لیو ان ریلیشن شپ میں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں. لیو ان سمجھتے نا، ساتھ رہتے ہیں، کبھی کبھی بچے بھی پیدا کرتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے. لیو ان ریلیشن شپ کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کیا بولتے ہو؟ بریک اپ. جب 2 لوگ لیو ان ریلیشن شپ ایک دن آئے، تم میں نے کافی بلائی تھی، تم جلدی کیوں نہیں آئے؟ اور میں لیٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بریک اپ. بریک اپ ہو گیا. ارے ایسا بولنے سے بریک اپ ہو جاتا؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو 3 بار ہے طلاق، یہ تو 1 ٹائم ہی ہے. رشتہ ختم کیسے ہوا؟ بولنے سے. ہاں اسلام نے وہی کہا، بولنے کی بڑی اہمیت ہے، ہو گیا ختم. طلاق بھی وہی ہے، سپریشن، ڈیورس، دوری، رشتہ ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. بولتے طلاق تو سمجھو کسی ایک مذہب کا ہے تو آپ مذاق اڑا دیتے ہو، پریکٹیکل لائف میں تو آپ وہی کر رہے ہیں. پریکٹیکل لائف میں تو آپ وہی کر رہے ہیں. کوئی آدمی ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. قانون بنانا چاہتے ہو کہ پولیگامی کو بند کیا جائے ملک کے اندر، لیکن لیو ان ریلیشن شپ کے لیے کتنے لمٹ آپ نے باندھی ہے؟ بولے لمیٹڈ لیو ان ریلیشن شپ کی، گریجویشن میں اس کے ساتھ، پوسٹ گریجویشن میں اس کے ساتھ، ڈاکٹریٹ میں اس کے ساتھ، پوسٹ ڈاکٹریٹ میں اس کے ساتھ. ایک ہی ٹائم میں 4 گرل فرینڈ، وہ چل رہا ہے آپ کو. 8 لوگوں سے تعلقات، وہ چل رہا ہے آپ کو، بغیر کسی چیز کے کنسنٹ کے. اگر دونوں کی کنسنٹ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے اور سیکس کرنا چاہتے، آپ نے اجازت دے دی. ایک آدمی کنسنٹ کے ساتھ شادی کر کے، بیاہ کر کے، ذمہ داری اٹھانا بول کے لانا چاہتا، آپ بولتے نہیں، مذاق کا موضوع بنا دیا آپ نے. ادھر لیو ان ریلیشن شپ کو آپ لیگلائز کرتے ہو، ادھر بولتے ہو پولیگامی غلط ہے. سبحان اللہ، پاسبل کیسے یار؟ ادھر بولتے ہو طلاق ایک لفظ سے کیسا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ادھر آپ بولتے بریک اپ مطلب رشتہ ٹوٹ گیا.
سمجھو چیزوں کو. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ایسا 4 مہینے والا مسئلہ نہیں ہے. 4 مہینے تعلقات قائم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے 4 مہینے میں. یہ تو حضرت عمر نے کہا تھا، لیکن میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میاں بیوی کتنے بھی دن دور ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہے بڑی عبادت گزار خاتون تھی، یاد رکھیے. روزے رکھتی تھی کثرت سے، بہت. یہ تو جبرائیل علیہ السلام نے خود گواہی دی. اور کثرت سے قیام کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی رات میں، رات کی نماز، تہجد وغیرہ. اسی طرح جو ہے آپ بہت تقوی اختیار کرتی، صدقات اور خیرات میں آگے تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مدینہ سے جب نکلتے تو ایک راستے میں ایک بڑی زمین تھی جس پہ کھیتی وغیرہ ہوتی تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ میرے جانے کے بعد بھی اس کو صدقہ کرتے رہنا. انہوں نے پوری زندگی جو بھی اس کا مال وغیرہ آتا صدقہ کرتی تھی. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کو بلا، عبداللہ ابن عمر کو، اور کہا کہ تم بھی اس کا صدقہ کرتے رہنا. مطلب جو مال آتا جہاں سے آتا خود صدقہ کیا کرتی، نمازیں پڑھتی، خوش طبیعت خاتون تھی، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، اطاعت گزارتی، شجاعت اور بہادری بہت آپ کے اندر تھی. اور آپ دینی مسائل میں بھی جو ہے بہت علم رکھتی تھی. خاص طور سے نکاح وغیرہ کے، طلاق کے، شادی بیاہ کے مسائل آپ سے پوچھے گئے. کبار صحابہ نے بھی آپ سے ایسے مسائل پوچھے، جیسا کہ حضرت عمر نے آ کر وہ 4 مہینے کا مسئلہ پوچھا، ان سے ہی پوچھا. شادی سے ریلیٹڈ ایشو ہے نا کہ میرڈ لائف کیسی ہو، تو آپ نے جواب دیا. مطلب آپ کافی اس معاملے میں علم رکھتی تھی، یاد رکھیے. اور ساتھ ساتھ آپ فصیح اور بلیغ تھی، شاعری وغیرہ بہرحال کر لیا کرتی تھی، یاد رکھیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے خود آپ کو یہ دیا. اسی طرح جو ہے نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہا ساری زندگی کثرت سے روزے رکھتی رہی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور شام کی طرف مدینے سے شام جاتے وقت ایک پلاٹ تھا ان کا وقف، تو انہوں نے اس کا جو بھی آتا تھا اپنے والد سے جو ملا تھا اس کو وہ وقف کر دیا کرتی تھی، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے آپ کے فساد اور بلاغت کے تعلق سے واقعات ملتے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا تو تب آپ نے اشعار پڑھے. لیکن پھر میں وہ اشعار کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا کیونکہ اشعار عربی میں تھے، اردو ترجمے میں کوئی مزہ آنے والا ہے نہیں، اس لیے وہ میں نہیں رکھوں گا. کیونکہ اس میں بالکل ہی انگلش کی آپ اشعار کو، پویم کو اگر آپ اردو کریں تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئیں گا، تو وہ الفاظ بھی کبھی کبھار نہیں ملتے ہیں، سمجھ. بہرحال تو انہوں نے اشعار لکھے. اس کے بعد بھی آپ نے کچھ موقعوں کے اوپر جیسا کہ بڑی فصیح اور بلیغ انداز سے خطوط لکھے اور اشعار لکھے، جیسا کہ اپنے والد کے انتقال پہ بھی آپ نے کچھ اشعار کہے، مطلب خطبہ دیا ایک آپ نے، اور بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ دیا بہرحال. ٹھیک ہے. وہ بھی لیکن عربی میں. تو اس کی فساد بلاغت تو نہیں سمجھ میں آئیں گی، ترجمہ سن سکتے آپ سننا چاہے تو، لیکن وہ مزہ نہیں آئیں گا. تو فصیح اور بلیغ آپ نے خطبہ دیا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے 60 سے زیادہ حدیثیں روایت کیا، یاد رکھیے، جس میں سے کچھ بخاری میں، شاید 4 بخاری اور مسلم میں آتے اور 6 مسلم میں آتے الگ سے، یاد رکھیں. تو کافی روایتیں انہوں نے وہ کی، 60 روایتیں کی. اسی طرح شادی بیاہ، طلاق وغیرہ کے مسائل لوگ آپ سے جو ہے پوچھا کرتے تھے، یاد رکھیں. اسی طرح ظاہر سی بات ہے جب یہ بہت چھوٹی تھی ان کے تعلق سے واقعہ آتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں پروان چڑھی تھی، یاد رکھیں. بڑی ذہین تھی، تو آپ کے بچپن سے آپ کے سہیلیوں میں آپ مشہور تھی کہ آپ ذہین اور فطین ہیں، ہوشیار ہیں. یہ مشہور تھا ان کی سہیلیوں کے اندر. اس کے بعد جب جو ہے اسلام قبول کیا، جو کہ بڑے ابتدائی دور میں، اور چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، یاد رکھیں. ہجرت بھی کی. تو جب چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، سبقت پانے والوں میں یہ لے گئی، تو اپنی ذہانت اور فطانت، جو ان کی ہوشیاری تھی، ان کے والد نے دیکھا اور ان کو جو ہے لکھنے کی تربیت دی، یاد رکھیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے والد کو خطاب کہا اس لیے جاتا تھا کہ وہ لکھنا جانتے تھے. ان کا سرنیم یہ نہیں تھا، لکھنا جانتے تھے. ٹھیک. حضرت عمر بھی ان چند لوگوں میں سے تھے، روایت میں 17 لوگ مکہ میں جو لکھنا جانتے تھے، عمر ان میں سے ایک تھے، لکھنا جانتے تھے. ٹھیک. لیکن وہ زمانے میں لکھنے پڑھنے کی آپ کو ضرورت اتنی نہیں تھی، کیونکہ عربوں کی خصوصیت کیا تھی، وہ ہر چیز کو یاد کرتے تھے. جیسے آج بھی ہو گیا نا، آپ کو بہت ساری بار آپ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، اگر لکھنے کو کہوں گا نا تو ہر سینٹینس میں کہیں مسٹیک کریں گے. ایک سینٹینس اپروکسیمیٹلی بولتے 17 ورڈز کا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں 10 غلطیاں کریں گے اس میں. ہاں کیوں؟ تو لکھنا چھوڑ گیا ہمارا. ہم کو اب آٹو کریکٹ کی عادت ہو گئی ہے. کچھ بھی لکھ دو وہ خود، ڈیسیز کو DI کچھ بھی لکھو وہ خود کریکٹ کر لیتا ہے نا، وہ کر لیتا ڈیسیز کی اسپیلنگ، ہے نا. لکھتے رہو وہ، حالانکہ کلینک کو سیکھے ہوتے کیسے بھی لکھے تو صحیح کر لیتا ہو، سمجھے نا. تو اب تو اس کی عادت ہو گئی، وہ محسوس نہیں ہوتا. آج ہم لوگ بھی دیکھیے ڈیپینڈ ہو گئے، وائس کمانڈس. بہت سے لوگ کالج وغیرہ میں، اسکول میں ٹائپنگ کرتے ہیں آج کل. لکھنے کا سسٹم باقی نہیں رہا، لکھاتے ہیں شروع میں، بعد میں ٹائپنگ وغیرہ کی بورڈز آ گئے. اور میں سمجھتا ہوں، امید ہے تھوڑے دن بعد
جو چیز بولی جا رہی ہے ٹیچر کی بچے ریکارڈ کر لیا کریں، گھر آ کے سنیں گے یا لائیو لیکچر سنیں گے. زمانہ بدل رہا ہے. اس زمانے میں بھی ہر چیز جیسا آپ ابھی اس میں یاد ہے، میموریز میں یاد رکھ رہے ہیں، اور اب اپنی حافظہ میں یاد ہے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی. تو یہ کوئی برائی کی علامت نہیں تھی ان میں یاد رکھیں، بلکہ جو پڑھا لکھا ہوتا تھا اس کی کوئی کمزوری مانی جاتی تھی. کمزوری مانی جاتی تھی. کیوں؟ کہ سب یاد کر سکتے، تو کیوں لکھ رہا بھیا؟ سمجھے آپ؟ اس لیے کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ کوئی بہت اعلیٰ صفت نہیں مانی جاتی تھی، کیونکہ ہر چیز یاد کر لیتے تھے. ان کا حافظہ بہت تیز ہوا کرتا تھا. اور کئی واقعات ملتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ جب ایک بار کوئی چیز پڑھتے دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ آپ جب پڑھ لیتے تو آپ یاد. یہ آپ کی ذہانت تھی، ہر چیز یاد کرتے، ہر چیز. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے ایک بار کوئی چیز سنتے دوبارہ نہ بھولتے. امام بخاری کے تعلق سے آتا ہے آپ کے سامنے کئی لوگوں نے غلط سندوں کے ساتھ روایتیں سنائی، کئی سینکڑوں، ایک نے 10 یا 12 بار ایسے 10-15 لوگوں نے سنائی، اور آپ سے پھر پوچھا اور آپ نے ہر سند کو صحیح پڑھا اس کے بعد کہ تم سے غلطی ہوئی، غلطی کہاں ہوئی بتا، اور اس روایت کے الفاظ کیا ہے بتا، کیونکہ وہ بھی ایک بار سن لیتے تھے حدیث تو بھولتے نہیں تھے زندگی میں. بہرحال چلیے، تو یہ پڑھنا لکھنا جانتی. بلکہ ان کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ جو ہے ایک صحابیہ تھی جن کا نام جو ہے شفا تھا، یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پہلے دور میں وہ شفا جو تھی وہ صحابیہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، ابتدائی دور کی صحابیوں میں سے. تو ان کے پاس حضرت حفصہ جا کے لکھنا سیکھ چکی تھی، ان کو لکھنا آتا تھا، ان سے سیکھا تھا انہوں نے. اس کے بعد یہ شفا رضی اللہ جو ہے شفا بنت عبداللہ ان کا نام ہے، یاد رکھیں رضی اللہ. تو یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ کی شادی ہو گئی تب اور زیادہ آیا کرتی تھی تاکہ اپنی جو ہے شاگرد سے بھی مل لے اور نبی کے گھر جانے کا موقع مل جائے، تو بار بار آیا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ جب حفصہ رضی اللہ کے گھر یہ گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا شفا رضی اللہ کو دیکھ کر، کہا کہ اسے چونٹی کا دم بھی سکھلا دو جس طرح تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے. مطلب اسے اور بھی علوم اس سے سکھاؤ، ٹھیک ہے، جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا، سکھاؤ، لکھنا سکھایا والا اچھا کام کیا، یہ بھی سکھاؤ. تو لکھانا پڑھانا سکھانا چاہیے. اگر کسی کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے یا کم پڑھی لکھی ہے تو سکھاؤ اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے کہ اپنے وومنس فولک کو، مطلب اس کو کہیں گے عورتوں کو سکھاؤ. اسلام اس کے خلاف نہیں. آپ نے پسند کیا کہا جیسا تم نے شفا اس کو لکھنا سکھایا اس کو اب چوٹیوں کا دم کرنا بھی سکھا دو، ٹھیک ہے. اور ہم روایتوں سے ہم جانتے ہیں کہ مائی عائشہ پڑھنا جانتی تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی. مائی حفصہ پڑھنا بھی جانتی تھی اور لکھنا بھی جانتی تھی. مطلب ہمیں عائشہ کو کبھی ضرورت نہیں پڑی لکھنے کی. آپ بولیں گے کوئی آدمی لکھنا نہیں جانتا پڑھنا کیسے جانتا؟ ایسا کبھی سوال آتا نا. تو میں آپ سے بولتا ہوں اردو بولنا آتی، لکھنا آتی؟ اردو مدر ٹنگ ہے نا آپ کی میری، لیکن لکھنا بولے تو ہوتا ہے کیا؟ کئی بچے انگلش لکھتے جو کہ فارن لینگویج ہے، ان کی زبان نہیں ماں کی، لیکن پھر بھی اردو بولتے ہیں لیکن ہم لکھتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی آدمی پڑھتا ہے چیزوں کو لکھنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے. جیسا ہم لوگ بولنا جانتے ہیں لیکن لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا. ہم کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن بولنا آتا نا. بالکل اردو تو بولتے ہیں. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو مائی حفصہ لکھنا جانتی تھی، پڑھنا جانتی تھی، اور اللہ کے رسول کی دیگر ازواج میں بہت کم تھی جو لکھنا پڑھنا جانتی. ان میں سے مائی حفصہ لکھنا بھی جانتی تھی، پڑھنا مائی عائشہ پڑھنا جانتی تھی، ٹھیک ہے. بہرحال ان صحابہ میں سے تھی، یاد رکھیے. خلفائے راشدین کے دور میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ سے خواتین کے مسائل کے حوالے سے لوگ رجوع کرتے تھے، اور یہ مرجع کی حیثیت رکھتی تھی. ایسی خاتون یا ایسی شخصیت جس کے پاس رجوع کرنا پڑتا تھا ان مسائل کی، مرجع بولتے ہیں نا، مطلب اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا آپ کو بار بار اس چیز کی طرف. جیسا ریفرنس بک ہوتی ہے، مرجع بولیں گے ریفرنس. تو آپ ریفرنس پوائنٹ تھے، لوگ آ کے آپ سے کرتے تھے. خاص طور سے شادی وغیرہ کے مسائل یہ خلفائے راشدین کے دور میں، یاد رکھیے بڑی بات ہے، یہ ان کا بڑا مقام ہے. اور یہ بھی ایک علم رکھنے والی اور ایک مفتی صحابیات میں سے اور امہات میں سے کہیں گے، ان میں سے یہ بھی ایک تھی، یاد رکھیے. اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ مسائل کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عمر ابن خطاب کی شہادت پہ جیسا آپ جب خنجر مارا گیا تو آپ نے کچھ اشعار لکھے، اسی طرح ان کی انتقال پہ بھی آپ نے کچھ اشعار لکھے. اس سے آپ کی فصاحت، بلاغت، تقویٰ، پرہیزگاری اور علم کا بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے وفات کے تعلق سے مختلف ہی روایتیں ہیں، اختلاف والی روایتیں کب آپ کا انتقال ہوا. لیکن کچھ روایتوں کے مطابق 41 ہجری اور کچھ روایتوں کے مطابق 45 ہجری کے اندر، 45 ہجری یا 41 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے، یاد رکھیں مروان بن حکم نے جو آپ کی نماز جنازہ بہرحال پڑھائی، اور آپ 60 سال کی عمر میں
60 ایئرس کی ایج، اور اگر پہلی روایت کا اختلاف لے لے تو 56 ایئرس کی ایج، یا دوسری روایت لے 45 والی تو 60 ایئرس کی ایج میں آپ کا جو ہے انتقال ہوا. اور انتقال کے وقت آپ کی خبر میں جو آپ کے بھائی عبداللہ بن عمر اور آپ کی بھتیجے وغیرہ بہرحال اس کے اندر اترے تھے. اور اس طرح سے ہماری یہ ماں جو ہے تقریباً 45 ہجری کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہے چلے گئی. اللہ ان سے دنیا میں راضی تھا، اور اللہ یقیناً دنیا کے بعد ان سے راضی ہے، اور جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیں گا، اور اللہ کے رسول کی جنت میں بھی یہ بیوی ہوں گی. تو یہ مختصر سے بالکل میں کہوں گا سیرت تھی، جو ہماری ایک اور ماں کی ہم نے اپنے اس ہار کے اندر جوڑ لی، جس میں آج ہم نے حفصہ جو ہے بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھی. اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے نصائح ہم کو اس سے ملے. میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں ایک امہات کی زندگی میں جو چیز کو آیا تھی وہ واضح کر رہا ہوں، دوسروں میں اس کو وہ واقعے کو چھپا دے رہا ہوں. جیسا کہ مائی عائشہ کے، مائی سودا کے اور مائی حفصہ کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں پہلے بول چکا ہوں دوسری امہات کی سیرت میں، یہاں میں اس کو اب کوٹ نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ تو پھر ریپیٹیشن بہت ہوتا ہے اور لینتھ بڑھ جائیں گی، یہاں پر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 1 سے سوا گھنٹے میں ایک زندگی کو ہم کور کریں، اور اس زندگی کے کچھ پہلو، شروعاتی زندگی، شادی کی زندگی، شادی کے بعد کچھ واقعات، نبی کے بعد کے واقعات، کوئی خلفاء راشدین کی زندگی ملی تو اس کے واقعات، اور ان کا انتخاب. بس اتنے کور پر 5-7 پوائنٹ مشکل سے، بٹ میں سمجھتا ہوں یہ چکنا ہے. چکنا سمجھتے ہیں آپ؟ کسی مٹھائی کی دکان پر آپ جائیں اور ان سے کہیں مٹھائی لینا ہے تو آپ بولتے یہ لینا ہے تو ذرا بتاؤ، تو اتنا چکاتا ہے خالی. آپ کو لینا ہے 1 کنٹل بھی ہو تو چکاتا ہے اتنا ہی، لیکن آپ کو اس سے ٹیسٹ آ جاتا ہے مٹھائی ایسی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کلو 2 کلو 10 کلو یا شادی بیاہ کے لیے یا لوگوں کو بانٹنا، جو بھی آپ کو کرنا، بہرحال آپ بہت تعداد میں لیتے، لیکن چکتے تو اتنے ہی. یہ ایک سیرت کا ایک چکنا دے رہا ہوں، مطلب ٹیسٹ کر لو، یہ ہے سیرت. ابھی تو نئی اسباب باقی کتابیں لکھی گئی ان کی سیرتوں پہ، پڑھو اس کو. پڑھنے میں جو ہے جو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، بہرحال وہ سننے سے نہیں ہوں گا، تو آپ اس کو پڑھیں. تو بہرحال یہ ان کی زندگی تھی. ہم انشاءاللہ عزیز آنے والے درسوں میں اور بھی اس طرح سے زندگیوں کو مختلف کور کرنے کی بہرحال کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو واقعتاً اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی، اپنے گھر والیوں کی اور اپنی تربیت ان امہات المومنین اور دیگر صحابہ اور صحابیت کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ عزیز جو بات اس درس سے نہ سمجھی، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. کسی نے سوال کیا کہ ماں حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے مطابق آج ہم اپنی زندگی میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مطلب ماں حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ایک کوئی سبق چاہ رہے ہو کہ اپنی زندگی میں ہم کیا سیکھیں. میں کہوں گا یہ ایک سبق جو ماں حفصہ کی زندگی سے اگر آپ کو سیکھنا ہے تو وہ یہ سبق ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جس کی گواہی دی، اور وہ تھی کہ حفصہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ راتوں میں قیام کرنے والی. تو ہم بکثرت روزے رکھنے والے کے عادی بنیں، یا عورتیں ہیں تو بکثرت روزے رکھنے کی عادی بنیں، اپنے آپ کو بنائیں، اور بکثرت قیام کرنے کی ہم عادت ڈالیں. اگر آپ کو 1 پوائنٹ میں کچھ سیکھنا ہے حضرت حفصہ سے تو کم از کم یہ عادت ضرور ان سے سیکھیں، کثرت سے روزے رکھیں اور کثرت سے قیام کریں. السلام علیکم. شیخ، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں اختلاف تھا، اس وقت ہماری ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا؟ بھائی نے سوال کیا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا جب امیر معاویہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہوا، آپ کا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے امہات المومنین کے معاملے میں یہ بات آپ جان لیں، حضرت عائشہ کو چھوڑ کر میرے علم میں تو وہ بھی امہات نہیں جنہوں نے کسی بھی طبقے میں کوئی بات کی اور کوئی رائے رکھی ہو. سبھی کی سبھی تقریباً خاموش تھی، سبھی کی سبھی تقریباً خاموش تھی. کچھ صحابیہ کا تو ہم نے نام لے کے دیکھا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا خاموش بیٹھ گئی، گھر میں رہی. یہ اثر رکھنے والی صحابیات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا. تو اس میں یہ کہوں گا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر اکثر ان معاملات میں خاموش تھی.
اور انہوں نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں لیا، بلکہ تو عائشہ جب بیچ میں گئی تو ام سلمہ وغیرہ نے ان کو روکا رجنہا کہ عائشہ مت جاؤ، اس میں مت کرو۔ ماں عائشہ کی سوچ تھی شاید میرے جانے سے یہ چیز نہ ہو، لیکن ہم جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے اس چیز کی وجہ سے معاملہ جو انہوں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا، بلکہ جو تقدیر میں تھا بات ہوئی۔ تو بہرحال ان کا بھی موقف یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں خاموش تھی اور اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں میں سے۔ السلام علیکم۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی پہلی تھی یا دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ میں نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حفصہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح تھا وہ پہلا تھا یا دوسرا تھا؟ حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہے پہلے سے شادی شدہ تھی اور آپ بیوہ ہو گئی تھی، مطلب آپ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئی تو یہ سیکنڈ میرج تھا، اور خنیس رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر تھے، اور ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف ایک خاتون تھی جو کنواری آئی تھی، وہ تھی حضرت عائشہ